یہ جو میں ابھی بات کہنے لگا نا، یہ بہت سے میرے دوستوں کو نا، بھائیوں کو اور اساتذہ کو یہ بڑی ہی بری لگے گی. میں کیونکہ دل کی اتھر گہرائیوں سے اس بات کو سچ سمجھتا ہوں، اس لیے آپ معذرت کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. یہ جو شاہ نواز ہے نا، یہ سب سے زیادہ جن کو سنتا تھا نا، وہ موٹیویشنل سپیکرز تھے، اور یوٹیوب پہ سارا وقت ان کو سنتا رہتا تھا اور موٹیویشن لیتا رہتا تھا. میں پھر کہتا ہوں، جب آپ اپنے معیار کو، آپ اپنے مورل کو آؤٹ سورس کر کے سیکھنا چاہیں گے نا، تو اس سے دو مطلب نکلتے ہیں. ایک تو یہ سب سے بڑا جو مطلب نکلتا ہے وہ یہ کہ آپ کا اپنا فیملی سٹرکچر جو ہے نا، وہ ہے ہی نہیں یا تباہ ہو چکا ہے. اب اس میں ڈاکٹر صاحب ایک بہت اہم بات جو ہے نا، دیٹ از کہ اگر لڑکے کو دیکھیں تو یہ بھی بروکن ہوم میں سے ہے، اور اگر خاتون کو دیکھیں تو بروکن ہوم میں سے تو ایسا سچ نہیں ہے، لیکن شی از لیونگ اوے فرام دا فیملی، وہ خاندان کے ساتھ نہیں ہے. سو وہ اپنی زندگی کے اہم ترین فیصلوں میں اپنے خاندان کو ڈائریکٹلی اس طرح انوالو نہیں کرتی. لڑکا اپنے فیصلوں میں تو پوچھنے کا مجاز ہی نہیں ہے کہ وہ کسی سے پوچھے بھی. اب یہ کہنا ہاتھ باندھ کے کہ ایاز امیر جیسے آدمی کو بھی یہ امبیرسمنٹ لینی پڑی کہ وہ اپنے سن سے، اپنے بیٹے سے ایک تو وڈرا کرے، اور ایک اس کی وجہ سے وہ عدالتوں کے چکر لگائے. خدا کی قسم، یہ امبیرسمنٹ ایک باپ کو اس عمر میں جا کے لینی پڑی، اس کے تو تقاضے بحث میں آتے ہی نہیں ہیں. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ گیپ جو ہے، یہ فیملی سسٹم کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے؟ فیملی سسٹم کے نہ ہونا اس کی ایک وجہ ضرور ہو سکتی ہے، بیکاز زندگی کے بڑے امپورٹنٹ فیصلے جن میں سے شادی جو ہے وہ ایک بہت بڑا فیصلہ جو ہے وہ ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ انڈیپینڈنٹ خاتون ہیں تو شاید آپ کے لیے کمیونیکیٹ کرنا بہت آسان ہے اپنی فیملی کو اس پوائنٹ کے اوپر لے کے آنا. اور اس کے اوپر ایک بڑا اہم پوائنٹ جو ہے کہ جب ہم ایک تو فیملی آن بورڈ نہیں لے کے آتے، کیونکہ جب آپ فیملی آن بورڈ لے کے آ سکتے ہیں تو پھر ڈفرنٹ جو ہے نا لینزز اس چیز کو اسیس کر رہے ہوتے ہیں، اور شاید وہ ایک وہ پوائنٹ بتا دیں جو آپ نے کبھی نہیں سوچا ہوگا. تو بینگ این انڈیپینڈنٹ خاتون، اگر آپ ان سے شیئر کرتے ہیں، یا ایٹ لیسٹ آپ اپنے والدہ سے شیئر کر لیتے ہیں، یا والد صاحب کے ساتھ آپ کی اچھی دوستی تو آپ شیئر کرتے ہیں، تو آپ کو ایک ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویو مل سکتا ہے. یہ کہتی ہیں کہ انڈیپینڈنٹ خاتون، اس سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ انڈیپینڈنٹ کب ہوتا ہے انسان؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ابھی قبر میں جانے کے لیے نا 4 بندے چاہیے، قبر میں اتارنے کے لیے 2 بندے چاہیے. آخری وقت تک تو آپ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے، کہ دنیا میں انڈیپینڈنٹ کیسے ہم اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں. لیکن ہمارا جو لائف سٹائل، جہاں پہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے بڑے بڑے فیصلے جو خود لے رہے ہوتے ہیں، تو اس کو ہم انڈیپینڈنسی میں تجربوں سے نہیں سیکھنا. تجربوں سے تو ہم سیکھنا ذرا مشکل سا کام ہے. جب تک ہم خود تجربہ نہ کر لیں تب تک ہم نہیں سیکھتے. ہم ایک ایسی قوم ضرور ہیں، آپ کی اور میری کہی ہوئی بات اتنی ویلیویبل نہیں ہوگی انٹل انلیس ہم وہی کریں جس سے ہم ابھی منع کر رہے ہوں، تو پھر ہم سیکھ سکتے ہیں. میں ہاتھ باندھ کے بات کہہ رہا ہوں، یہ میں بات کو اتنا ہی کہوں گا، میری اور آپ کی بات کو لوگ اتنا نہ سمجھیں. یقین کیجئے، اس بچی نے دبئی سے ایک دفعہ کال کیا، اور مجھے یہ آج صبح یاد آیا کہ وہ سارا انعام تھی. میں یہ بھول چکا ہوا تھا کیونکہ کچھ سالوں کی بات ہے. میں نے جتنا اس کو ڈانٹا، یقین کیجئے کہ میرے خون کی بیٹی ہوتی نا تو میں شاید اتنا ڈانٹتا اس کو تو وہ برا مناتی. اس بچی نے برا نہیں منایا. اس نے کہا کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں اس پہ یقیناً صرف سوچوں گی نہیں بلکہ میں دوبارہ مشورہ بھی کروں گی. دوبارہ مجھے نہیں پتا کہ وہ مشورہ نہیں ہو سکا یا کیا وجہ ہوگی، لیکن شی واز اے ویری ہمبل اینڈ اے سٹل گرل، ویری ہمبل. جو ڈانٹ سن لیتا ہے نا، آپ کو آن لائیو کال پہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی آپ میرے بڑے خلاف باتیں کر رہے ہیں. آپ سچ سننا نہیں چاہتے، آپ دیکھنا نہیں چاہتے، آپ اپنے آپ کو نہیں دیکھنا چاہتے. آپ کہتے ہیں کہ آئینے میں سب سے جو فیری ٹیل والی کہانی ہے وہ آپ کے بارے میں ہو، آپ ہی صحیح ہوں. یہ وہ رومانس ہے جو کہ ایک اچیور کے پاس جو ہے وہ اس کے کہیں آڑے آ گئی، اور وہ یہاں پہ اس نے ایک بہت بڑا حادثہ جو ہے وہ سب کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا. اس کو ہینڈل کیسے کیا جائے گا مجھے نہیں پتا. رباب، اس بات کو آپ کے خیال میں اب انصاف حاصل کرنے کے لیے وہ کیا طریقہ اڈاپٹ کیا جائے کہ انصاف ہمارے دلوں کی تسلی ہو سکے کہ انصاف ہوا ہے؟ اصل میں جیسے ہماری پہلے بھی ڈسکشن ہوئی تھی، انصاف لینا بھی ایک آرٹ ہے، فن ہے بالکل. کیونکہ لوگ جو ہیں انصاف یہ کہہ دیتے ہیں کہ بس جسٹ ہم عدالت کو جا رہے ہیں، عدالت میں جا رہے ہیں اور عدالت سے رجوع کر رہے ہیں تو ہمیں انصاف مل جائے گا. لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا عدالت کے سر پہ ہم نے احسان نہیں کیا، ہم چلے گئے. ہاں بالکل، وہاں سے جا کے ہمیں انصاف مانگنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے. لائک اگر ہم نے اپنے رب سے بھی مانگنا ہے تو مانگنے کا طریقہ ہمیشہ میٹر کرتا ہے. اچھی بات. اسی طرح اگر آپ نے کورٹ میں بھی جانا ہے تو یو ہیو ٹو نو. ہمارے یہاں لوگوں کو نہیں پتا، بالکل نہیں پتا. لائک وہ کہیں گے کہ کسی چیز میں یعنی کہ کوئی ایویڈنس اکٹھا کرنے میں 4 پیسے لگ رہے ہیں تو دے وڈ ناٹ گو فار اٹ. وہ کہیں گے چلو چھوڑو، بس کسی طرح کوئی جھٹکا صاحب ہو جائے ان دیئر لینگویج اور اس طرح ہم اس کو کر دیں.
بٹ جو اس کا پراپر وے ہے, جو اس کا لیگل وے ہے, اس کو وہ فالو نہیں کرنا چاہتے. والدین جو ہے یہ کینیڈین ہے جی, مجھے نہیں پتا کہ کینیڈین ایمبسی اس میں انوالو ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, مجھے نہیں اس بات کا پتا, ہونا چاہیے کیونکہ آپ ان کا سٹیزن ہے وہ. لیکن والد کب تک رہیں گے پاکستان؟ 20 سال تو پاکستان آ کے نہیں رہ سکتے. اگر 20 سال رہنا ہوتا تو کینیڈا جاتے ہی نہ. وہ کتنا عرصہ یہاں رہ لیں گے؟ اس کا مطلب کہ اس کو پرسو کرنے والا شخص جو ہے وہ پاکستان میں نہیں ہوگا. نہیں, دیٹ از ہمارے پاس اوورسیز کورٹس ہوتی ہیں, وہ جو ہے اگر کوئی دوسری کنٹری سے بندہ ہے تو پھر اس کے کیسز جو ہے وہ اوورسیز کورٹس میں ہوتے ہیں, اور اس کے لیے آپ کو پاکستان میں رہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کو جو ہے تھرو کتنے افیکٹو ہے؟ 100%. میں نے بہت سارے کیسز ایسے ہیں جس کے اندر آپ ایویڈنس ایوری تھنگ یو کین ڈو آن لائن, آپ کو خود آنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آن لائن ہو جاتے ہیں. یہ لوگوں کو پتہ ہے آف کورس, جن کا تعلق جو ہے لائر سے ہے یا کسی بھی کیسز میں وہ ہیں تو ان کو ضرور پتہ ہے, بٹ ڈیفینیٹلی جرنلی شاید پبلک کو اتنا زیادہ. اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ ان کے لیے یہاں پہ کورٹس اویلیبل ہے جو آن لائن کام کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں برطانیہ کے خاص طور پہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے یہاں زمینوں کے قبضوں کے مقدمے جو ہیں وہ وہاں سے وکیل کر کے یہاں بھیجتے ہیں اور کروڑوں روپے یہاں پہ اسپینڈ کرتے ہیں صرف اپنے مقدمات کو فالو اپ کرنے کے لیے. ان کو یہ کیوں علم نہیں ہے, اس کے اوپر ضرور بات ہوگی. یہ فرمائیے کہ آپ کو ایز اے وومن آپ کو کیا لگتا ہے کہ سارا سے کوئی غلطی ہوئی ججمنٹ میں, یا شاہ نواز بہت سپر کلیور تھا؟ نہیں, میرے خیال میں جو ہے اس نے ایموشنل جب انسان ہو, اس کے بہت سارے جو ہے نا ٹیسٹ کرنے کی صلاحیتیں اور جانچنے کی صلاحیتیں, جج کرنے کی صلاحیتیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. تو میرا جو بینگ اے فیمیل اگر میں اس کے بارے میں بات کروں تو وہ پھر یہی ہے کہ وہ تھوڑی سی ایموشنل ہو گئی تھی, اور جس کی وجہ سے اس نے ایک رانگ ڈیسیژن لے لیا, اور یا ایسا ڈیسیژن لے لیا جس کو اگر آپ نے شادی بھی کر لی بالفرض, اور بیکاز آئی ایم اے لائر تو میں ذرا تھوڑا سا بولڈلی یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ اگر آپ نے شادی بھی کر لی اس کے باوجود بھی آپ اپنے ہسبینڈ کو جانچ سکتے ہیں. دس از ناٹ اونلی کہ شادی ہو گئی تو عورت کی زندگی ختم ہو گئی. عورت کی زندگی سٹینڈ کر رہی ہے, وہ اس وقت بھی جانچ سکتی ہے. لائک ظاہر بات ہے آپ جب ٹیلی فونکلی یا آن لائن ملتے ہیں دیٹ از سم تھنگ ایلس, لیکن جب آپ کسی سے فزیکلی ملتے ہیں, اس کے ساتھ رہتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے, اس کا اٹھنا تو آپ کو فیل ہوتا ہے. اب آپ کی بات پہ میں وقفہ لوں گا, اور یہ جملہ جو کہہ رہی ہے نا رب, آپ اس کو یاد رکھیے گا, لرن ٹو واک آؤٹ. رشتے میں سے واک آؤٹ کرنا سیکھیں. اگر ٹاکسک ریلیشن شپ میں آپ کسی بدگمانی کی وجہ سے, کسی حماقت کی وجہ سے, کسی جہالت کی وجہ سے, کسی غلط فہمی کی وجہ سے آ ہی گئے ہیں, تو وہ ایک بڑا اچھا میں نے پوسٹر دیکھا, کسی نے مجھے بھیجا کہ a divorced daughter is better than a dead daughter. اور مرنے کا انتظار نہ کریں, learn to walk out. یہ جو ایک اتنا بڑا آپ نے کیا میں کہوں ایٹم بم بنا لیا ہوا نا کہ ڈیورس نہیں ہونی چاہیے. ارے بھائی نہیں ہونی چاہیے, لیکن مرنے سے کہیں بہتر ہے.